بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دراصل وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، اس نے طلاق بھی دے دی تھی اپنی بیوی کو۔ ایسا ہوتا ہے، مگر مجھے اس سے کیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ مت پوچھنا کہ کیوں، میں نے کہا نا کہ مجھے مردوں کو خوش کرنا آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب گھر بسا لینا چاہیے، موقع ملا ہے تو کمائی کر لی بہت، اب گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو پہلے انکار کر کے پچھتانا پڑا تھا، یہ دوسرا آدمی تھا جو اتنا سیریس ہو گیا تھا کہ بیوی کو طلاق تک دے دی تھی۔ کھاتا پیتا مگر اس کے ساتھ رہ کے اندازہ ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ ایک تو عادت نہیں تھی، پھر وہ جتنا پیسے والا خود کو ظاہر کرتا تھا اتنا نہیں تھا، پھر مصیبت ڈال دی اس کے سالے نے۔ وہ تھانے دار تھا، میں 2 ہفتے بعد بھاگ آئی واپس یہاں۔ اس نے کبھی بتایا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ کتنا خرچ کر دیا تھا اس نے تم پر؟ لاکھ تو لٹا ہی دیے تھے، اولاد نہیں تھی اس کی۔ ایک دن شراب کے نشے میں رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے بھائی کی بیوی سے میں اس لیے شادی کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں تھی، دوسرا بھی پیدا کر سکتی تھی۔ میری دلچسپی اچانک بڑھ گئی، پھر شادی سے انکار کر دیا تھا بھابی نے۔ پہلے بتا رہا تھا کہ بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ، پھر نشے میں بہکنے لگا، کہنے لگا میں نے بیچ دیا تھا سالی کو۔ اس نے عجیب باتیں بتائی تھی مجھے، مگر وہ نشے میں تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بکواس کرتا رہا، میں سو گئی۔ صبح اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو الماس، تمہیں کچھ یاد ہے اس نے کیا باتیں کی تھیں؟ اسے چھوڑو کہ جھوٹ تھیں یا سچ؟ ویسے شراب کے نشے میں جھوٹ نہیں بولتا آدمی، تم اس کا ذکر کیوں لے بیٹھ گئے؟ اپنی بات کرو۔ وہ بولی، میں نے کہا تمہارا وقت کی قیمت ادا کر دی ہے ہم نے، ہم صرف باتیں کریں تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی اس کے سامنے ساری باتیں دہرانی پڑیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ پریشان نظر آنے لگی۔ سوچ لو تم کو 50,000 مل سکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں، صرف وسیم کے سامنے وہ سب کہہ دینا جو اس نے تم سے کہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کی نظر دروازے پر تھی۔ میں نے پلٹ دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ کوئی نیا تھانے دار تھا، اس کی وردی کے کاندھے پر ابھی ایک ہی پھول نظر آ رہا تھا اور اپنی عمر کے لحاظ سے بھی وہ 22-24 سال کا ہی لگتا تھا۔ اس عمر کے کسی نوجوان کے چہرے پر جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، ڈاکٹر انجینئر بننے والا ہو، کہیں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہو یا کچھ بھی نہ کر رہا ہو، لڑکپن کے بھولے پن کی جگہ جوانی کے بانک پن کا غرور سارے جہاں کو چیلنج دیتا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھو میں جوان ہو گیا ہوں اور اب ساری دنیا میری قوت تسخیر میں ہے۔ کوئی ہے جو کامیابی کی راہ میں میری پیش قدمی کو روک سکے، میرے عزائم کی بلند پرواز کا مقابلہ کر سکے؟ اور وہ جوان طاقت کے ساتھ اختیار کے گھوڑے پر بھی سوار ہو، وہ خوبی قسمت سے یا دوسروں کی بدقسمتی کے باعث CSP افسر بن جائے یا پولیس اور کسٹم جیسے محکمے میں انسپیکٹر لگ جائے تو گویا کڑوا کریلا نیم چڑھا، اس کا بے ضرر غرور ایک پر خطر رونت میں بدل جاتا ہے۔ پھر وہ چیلنج نہیں، دھمکی دیتا محسوس ہوتا ہے۔ اس نوجوان تھانے دار کی صورت مجھے شرافت کی جگہ وہی خباثت نظر آئی جو کچھ تھانے داروں میں زندگی کے کئی سال مجرموں کے درمیان گزارنے کے بعد نظر آتی ہے، جو کئی سال کوٹھے پر گزارنے والی وحشیہ کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ احساس گناہ کی ندامت نے مجھے پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ پولیس کو دیکھ کے میں نروس ہو گیا۔ طوائف کے کوٹھے سے ساری معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کے خرابیوں کے ساتھ جرم و گناہ کا سلسلہ بھی منسوب ہے۔ اغوا، بردہ فروشی، قتل اور معاشرتی جبر کی ساری کہانیاں میرے ذہن میں تھیں اور دیکھے جانے یا پکڑے جانے کا ڈر میرے لاشعور میں بیٹھا ہوا تھا۔ ASI تکبر سے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ مجھے گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے رئیس کو کوہنی مار کے اشارہ کیا، چل یار اٹھ۔ ASI مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے بدماشی سے مسکرایا اور اپنی برائے نام مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ بھاگنا چاہتے ہو؟ رئیس کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی، مگر وہ کچھ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ لو جی بھاگے وہ جس نے کچھ کیا ہو۔ ہاں ہم پھر آئیں گے، میں نے حلق سے تھوک نکل کے کہا۔
وہ ہنسنے لگی۔ بیٹھو آرام سے، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو جیرا ہے۔ ASI نے برا سا منہ بنایا۔ پھر وہی جیرا، یا تو نام لو محمد نذیر، یا پھر جیسے ساری دنیا کہتی ہے جیرا بلیڈ۔ میں جوتی کھینچ کے ماروں گی حرامی، چل دفعہ ہو یہاں سے۔ میں ایک ASI کی یہ بے تکیری دیکھ کے حیران ہوا۔ اول تو ایک طوائف کے کوٹھے پر پولیس کا کیا کام، اور پھر کسی تھانے دار کو ایک معمولی طوائف ایسے مخاطب کرے۔ جیرا بلیڈ مشہور فلم تھی، اور اس کی کامیابی کے بعد یہ نام خود کو بدمعاش سمجھنے والوں نے بطور ٹریڈ مارک اپنا لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے شیدہ پستول یا مولا جٹ۔ لیکن کوئی تھانے دار اس نام سے شہرت پسند نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے سب کے سامنے بے عزتی خراب مت کیا کرو میرا، نہیں تو اس وردی کا ہی کچھ خیال کرو۔ ASI خفت سے سر جانے لگا۔ میں نے اور رئیس نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں تو کہتی ہوں اتار دے اندر جا کے یہ وردی، کہیں کوئی پیچھے لگا ہوا ہو تو ابھی ساری تھانے داری نکل جائے گی۔ وہ بگڑ کے بولی، اوے پاگل ہے، کسی کی مجال کے ایک تھانے دار کے پیچھے لگے؟ روب کتنا ہے میری پرسنالٹی کا۔ اس نے مسکرا کے ہماری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ کوئی اصلی تھانے دار ہی دیکھے تو یوں گٹے جوڑ کے سلیوٹ کرے۔ اس نے کھٹاک سے جوتوں کو ایڑی ملا کے اسے فوجی سٹائل میں سلوٹ مارا۔ جیرے چھوڑ دے یہ سب کچھ، کسی دن پولیس کے ہاتھ لگ گیا نا تو تیری ہڈیوں پر سے چمڑی اتار لیں گے، اور اس کے جوتے بنا کے ایسی پھینٹی لگائیں گے تجھے بھی اور مجھے بھی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھو یار تسلی سے، ہم تو تھانے دار نہیں ہیں، مگر تم ضرور چور ہو، ورنہ اتنا کیوں ڈرتے؟ میں نے سکون کی گہری سانس لی اور رئیس کے ساتھ پھر بیٹھ گیا۔ تو جعلی تھانے دار ہو، وردی پہن لی ہے پولیس کی۔ اس نے فریادی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ اس پاپی کی خاطر بندہ سارے سوانگ رچاتا ہے۔ اپنے مولا نے اتنے کل پرزے لگائے، بندے میں ہاتھ پاؤں ناک کان دل گردے ایک میدا نہ لگاتا تو کیا تھا؟ وہ بولی، ایویں کفر نہ بکا کر، شکر کیا کر نہ شکرے۔ لو جی، وہ بولا اور پھر گانے لگا۔ میں کوئی جھوٹ بولیا کوئی نہ، خود یہاں کیوں بیٹھی ہے آخر؟ بول اسی پیٹ کی خاطر۔ اس نے اپنی چپل اٹھا کے پھینکی۔ بکواسی، جا یہاں سے۔ اس نے ہنستے ہوئے خود کو بچایا۔ ایویں غصہ کرتی ہے، ابھی ایک سیکنڈ میں سارا غصہ بھول جائے گی، تم دیکھنا۔ اور مجھ سے اور رئیس سے مخاطب ہو کے بولا۔ پھر پتلون کی جیب میں سے اپنا پرس نکالا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہائے اور ربا، کیا ڈاکہ ڈالا ہے کہیں؟ اس نے للچائی ہوئی نظروں سے پرس کو دیکھا۔ پرس اس کے قدموں میں آ گرا۔ دیکھ کیسے رنگ برنگے نوٹ ہیں، تو گنتی رہنا، بعد میں ابھی ایک بڑا نوٹ دے دے مجھے، سب سے بڑا، ہم بھی کچھ موج میلہ کر لیں۔ وہ پردہ ہٹا کے اندر چلا گیا۔ کسی عورت نے ایک مصنوعی غصے والی چیخ مار کے اسے گالی دی جو خاصی فحش تھی۔ جواب میں وہ ہنسا اور اس سے زیادہ فحش جواب دیا۔ میں بونچکا بیٹھا تھا۔ یہ نذیر جیرا بلیڈ کون ہے؟ اس نے پرس کو احتیاط سے قالین کے نیچے دبا دیا، لیکن 1000 کا نوٹ نکالنے کے بعد جیرا سب کچھ ہے۔ میرا محافظ بھائی، بیٹا کچھ بھی سمجھ لو۔ میں نے کہا، بھائی اور بیٹے اتنے بے غیرت نہیں ہوتے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہوتے ہیں کاکا جی، ہوتے ہیں، پر ابھی دیکھے نہیں تو نے، بڑی عمر پڑی ہے تو دیکھ لے گا۔ رئیس نے کہا، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پولیس کی وردی پہن کے تھانے دار بنا پھرتا ہے، کسی دن پکڑا جائے گا۔ یہ تو میں بھی سمجھاتی ہوں اسے، ابھی تمہارے سامنے بھی کہا تھا، پھر وہ مانتا کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے۔ چھوڑ مطلب کو، اپنی مطلب کی بات کر۔ اس نے تلخی سے کہا، دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، میں کون سی نیکی کما رہی ہوں، یہاں پیسے کمانے کے لیے بیٹھی ہوں نا۔ جیرا پھر باہر آیا اور مجھے آنکھ مار کے مسکرایا۔ اب وہ جینز کی پرانی پتلون اور پیلی بنیان میں تھا۔ اس نے ایک چٹکی سے نوٹ اچک لیا اور اسے بلب کا رخ کر کے دیکھا اور پھر ہونٹوں سے لگا کے چوما۔ نو کیش نو ایش۔ لو جی، میں چلا اس کو ٹھکانے لگانے۔ پھر وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، کس بارے میں؟ وہ جلا کے بولی، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ آئے تو بس ایسے ہی تھے جیسے سب آتے ہیں، لیکن تم سے مل کے بات کچھ اور ہو گئی۔ میں نے کہا۔ رئیس نے سر ہلایا، تمہارے ٹائم کی قیمت ہم نے ادا کر دی ہے، اب ہم کچھ بھی نہ کریں باتوں کے سوا تو ہماری مرضی۔ اس نے سوچ کے کہا، دیکھو یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے،
میں پولیس کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گی، مجھے معلوم نہیں تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہم صرف وسیم کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تم کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہیں؟ 1.5 مہینہ۔ اس نے شادی کی تھی تم سے، باقاعدہ نکاح پڑھوایا تھا، وہ تو چاہتا تھا۔ میں نے کہا مگر تمہیں یہ منظور نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی تمہارے لیے عیش و عشرت کی شاہانہ زندگی کے اخراجات پورے کر سکے، صرف محبت اور عزت کی زندگی پر قناعت کرنا تمہارے لیے مشکل تھا۔ اگر وہ مجھے آرام سے رکھتا، عیاشی کو چھوڑو، میں سکھ سے رہتی اور اسے سچ مچ محبت ہوتی مجھ سے تو شاید میں گزارا کرنا سیکھ جاتی، مگر مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ محبت نہ عزت۔ وہ محبت کرنا جانتا تو اتنا عرصہ ساتھ گزار کے اپنی بیوی کو میرے لیے کیوں چھوڑتا؟ ایسی کوئی خرابی نہیں تھی اس کی بیوی میں، بلکہ جو باتیں اس نے بتائیں ان سے بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ اچھی محبت کرنے والی وفادار بیوی تھی جس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس کی اچھائی برائی میں رازدار ہی باقی رہی۔ عزت تو اس آدمی کی اپنی کوئی عزت نہیں تھی، وہ مجھے کیا عزت دیتا؟ دولت کے فریب کو میں نظر انداز کر سکتی تھی۔ اس نے خوب خرچ کیا مجھ پر، پہلے 2 مہینے وہ یہاں آتا رہا۔ میں نے کہا برا مت ماننا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایسا کیا دیکھا تھا تم میں اس نے؟ یہ تم اسی سے پوچھنا، وہ تنک کر بولی۔ میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ دل آ گیا تھا اس کا مجھ پر۔ رئیس نے کہا دل آنے کے ڈھنگ نرالے ہیں۔ میں نے کہا کچھ اندازہ ہے کتنا خرچ کر دیا تھا اس نے تمہارے عشق میں؟ جتنا اس کے پاس تھا سب لٹا کے کنگال ہو گیا تھا۔ وہ ایک مکان رہ گیا تھا، دکان بھی بیچ ڈالی تھی اس نے۔ میں نے کہا ان 2 مہینوں میں جب وہ تمہاری خاطر یہاں آتا تھا اس نے تمہیں کیا دیا؟ میرا مطلب ہے کتنا؟ زیور، کپڑے، تحفے، نقد سب ملا کے 1 لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے۔ 50,000 نقد دے کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اتنے ہی 1 مہینے میں اور خرچ کیے۔ وہ بولی مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی 2 لاکھ اس نے تم پر لٹا دیے؟ وہ خاندانی رئیس تو تھا نہیں، تم نے کبھی پوچھا کہ؟ ہاں، اس نے وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا، یعنی یہ کہ میرا بزنس ہے، بہت بڑا، اچھی خاصی کمائی ہے، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ اس کی ایک دکان تھی ایلومینیم کے برتنوں کی، وہ بھی بند پڑی تھی۔ سچ اس نے بعد میں بتایا جب وہ شراب کے نشے میں تھا۔ وہ سچ کیا تھا؟ میں نے کہا یہ تم کیوں جاننا چاہتے ہو آخر؟ وہ بولی میں نے کہا میں وہ سچ تم سے خریدنا چاہتا ہوں، تم اس کی جو قیمت چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ میں نے کہا۔ اس نے ترچھی نظر سے میرا جائزہ لیا۔ واہ سیٹھ، اتنی بڑی بات؟ میں نے کہا ایک بار، صرف ایک بار تمہیں وہ سب بتانا ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ چکی ہوں میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑ سکتی، کسی قیمت پر نہیں۔ تم وسیم کے سامنے تو سب دہرا سکتی ہو، وہ سب جو اس نے تم سے کہا تھا، لفظ بے لفظ، کم نہ زیادہ۔ مجھے اچانک ایک اور خیال آیا۔ تمہارے سامنے؟ وہ مجھے نظر جما کے دیکھتی رہی۔ ہاں، صرف میرے سامنے۔ اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ تو ملے گا جس کے لیے میں تمہارے سچ کی اور تمہارے وقت کی قیمت چکا رہا ہوں۔ میں نے کہا تم یہ سمجھ لو کہ منہ پر ایک جھوٹے آدمی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں؟ ایک دن تم میرے ساتھ چلو اس کے گھر یا کسی اور جگہ جہاں صرف ہم 3 ہوں گے۔ 1 گھنٹے میں تم سب کچھ کہہ سکتی ہو جو تمہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم پھر کب آؤ گے؟ کسی بھی دن، کل پرسوں، جیسے ہی موقع ملا۔ اور میری وسیم سے بات ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا شک دور نہیں ہوا تھا، لیکن جو بات میرے ذہن میں تھی وہ اس کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے رقم کے لالچ نے مجبور کر دیا تھا وہ اپنے شک کو نظر انداز کر دے۔ وہ بہرحال ایک زر پرست کسبی تھی اور اس زر پرست دنیا نے اسے ایسا بنایا تھا۔ رئیس زیادہ وقت خاموش ہی رہا تھا، مگر نیچے آتے ہی اس کی زبان کھل گئی۔ ابے تو چاہتا کیا ہے آخر؟ میں نے کہا تو جانتا ہے اچھی طرح، میں ناصر کے چچا کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ پہلے میں سزا دلوانا چاہتا تھا، مگر اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اسے سزا دلوا کے مجھے کیا ملے گا؟ ناصر تو واپس ملنے سے رہا، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا گھر سب ختم ہو گیا، لیکن میرے دل میں وہ دکھ کی چنگاری ابھی روشن ہے، اسے بجانا ضروری ہے۔
رئیس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ابے ہم یہاں اس لیے تو نہیں آئے تھے جوک مارنے۔ میں نے کہا اچھا ہے یار، کچھ گنوا کے نہیں جا رہے ہیں ہم، اپنے پاس تھا کیا گنوانے کو؟ میں نے کہا اپنی عزت تھی، ہم خود اپنی نظر سے گر جاتے، اللہ نے بچا لیا، اور دیکھ تقدیر کا کھیل، ساری چالیں وہی چل رہی ہے۔ رئیس خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا۔ یار ناصر، تیری میری یاری پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے، جو کسی غرض اور فائدے کے لیے چلے وہ یاری نہیں ہوتی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اب بیٹا شرافت سے چلتے ہیں لوٹ کے اپنے گھر۔ وہ اپنا گھر ہے، وہ سخت ڈپریشن میں مبتلا تھا۔ ہاں، گھر دیواروں سے نہیں رشتوں سے بنتا ہے، اور رشتے نبھانے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے، گنوانا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ کتابیں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں شادو کہ تیرے ساتھ کیسے گزرے گی، بولتا رہتا ہے انٹ شنٹ، پاگل کر دے گا اسے بھی۔ تو اس کی فکر مت کر، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہوا، شاہ جی پہنچا کہ نہیں؟ میں نے کہا، اور پی سی او کی تلاش میں چاروں جانب نظر دوڑائی، پھر ہمیں ایک جگہ پی سی او کا بورڈ نظر آ گیا۔ گھنٹی کئی بار بجی، پھر کسی نے کہا ہیلو۔ میں نے کہا یہ ہاشمی صاحب کا گھر ہے جی، وہ اسٹڈی میں ہیں، میری ان سے بات کرواؤ۔ میں نے کہا سوری سر، اس وقت وہ کیس اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا جب تک ایمرجنسی نہ ہو۔ میں نے برہمی سے کہا تم سمجھ لو کہ سخت ایمرجنسی ہے۔ یس سر، کیا نام بتاؤں آپ کا؟ ناصر عظیم، میں نے کہا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہاشمی صاحب نے کہا ہاں بھائی ناصر، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا سر پوچھنا صرف یہ تھا کہ شاہ جی آپ کے آفس پہنچا تھا یا نہیں، پیغام تو دے دیا تھا میں نے اسے اور کارڈ بھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا بس یہی معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا، اس وقت یہ بات صبح بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے ان کے لہجے کی ناگواری کا اندازہ کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں جب اسے آپ کا کارڈ دینے گیا تو اس نے گولی چلا دی تھی مجھ پر۔ ہاں مجھے معلوم ہوا تھا، انہوں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں نے کہا وہ آپ سے ملنے آیا تھا؟ آیا تھا لیکن ابھی میں مصروف ہوں، ہم صبح بات کر لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا بہت بہتر، کیا میں شادو سے بات کر سکتا ہوں؟ بھائی شاہدہ تو سو رہی ہیں، بہت تھک گئی تھی آج اور طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، ان کی صبح بات کر لینا ان سے بھی، ہاشمی صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے ان کے لہجے اور بے رویے سے اہانت سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے میری بات کو غیر اہم سمجھتے ہوئے مجھے ٹال دیا تھا۔ مجھے سخت طیش آیا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے وکیل ہیں اور اس وقت وہ عدالت میں صبح پیش ہونے کے لیے کیس تیار کرتے ہیں، مگر میں شادو سے کیوں بات نہیں کر سکتا؟ ابھی کون سی آدھی رات ہو گئی ہے اور اسے جگایا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر اسے یہ بتایا جائے کہ ناصر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آدھی رات کو بھی خود اٹھ کے دوڑی چلی آئے گی۔ میں نے پھر وہی نمبر ملایا اور اسی ملازم نے پھر ریسیور اٹھایا۔ میں نے کہا مجھے شاہدہ پروین سے بات کرنا ہے۔ اس نے اپنے مہذب سپاٹ اور بیزار کن لہجے میں کہا وہ اس وقت سو رہی ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم جگا دو اسے، کہو ناصر عظیم نے فون کیا ہے۔ سوری سر، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے چلا کے کہا۔ آرڈر ہے سر۔ آرڈر کے بچے، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ میں احساس تذلیل پر بھڑک اٹھا۔ میں خود پہنچ جاؤں گا اس سے ملنے۔ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اور فون بند کر دیا۔ میں اس ملازم کو اور ہاشمی صاحب کو غصے میں 101 گالیاں دیں۔ دیکھ یار، اس نے کیسے ٹال دیا مجھے جیسے میں کوئی ایرا گیرا ہوں۔ رئیس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، تو بڑا VIP ہے، وزیر اعظم ہے۔ میں نے کہا مذاق مت کر یار، وہ سالہ وکیل پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، اور شادو ہو گئی ہے۔ شاہدہ پروین سو رہی ہیں، بہت تھک گئی تھیں آج۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ ابے یار، تو جانتا ہے ان بڑے لوگوں کے دستور کو، یہ اپنے باپ سے نہیں ملتے بے وقت، کیا پتہ بیوی کو بھی انکار کر دیتے ہوں کہ آج تو مصروف ہوں میں، اور محبوبہ کو بھی انکار کر دیتے ہوں کہ اپارٹمنٹ نہیں تھی تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اپارٹمنٹ نہیں، جاہل کی اولاد، اپائنٹمنٹ۔ ابے ہاں وہی، چھوڑ غصہ۔ میں نے کہا نہیں رئیس، میں ابھی ملوں گا اس سے۔ ہاشمی صاحب کے گھر جا کے ایسی تیسی ان کے دستور کی
سالے اتنی ذلت کافی ہے، آج کے لیے وہاں جا کے اور ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گیٹ پر کھڑا ہوگا کوئی جنگلی قسم کا چوکیدار، وہ گیٹ ہی نہیں کھولے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو تیر مارے گا، دروازے پر ہنگامہ کرے گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی بیٹا، اور رات بھر میں سارا نشہ اتار دے گی۔ عشق کا ہاشمی صاحب خود کچھ نہ کریں، پڑوس میں رہنے والے کسی ترم خان سے فون کرا دیں گے، وہاں تو رہتے ہی سارے ایسے ہیں جن کے حکم پر پولیس بھی سر کے بل آتی ہے۔ میرا جوش اور جنون ٹھنڈا پڑ گیا، مگر یار میں اب شادو کو وہاں نہیں رہنے دوں گا۔